الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو دوستو، یہ فہم دین کے نام سے جو پروگرام مختلف عنوانات سے ہو رہے ہیں، اسی سلسلہ میں آج کا بھی ایک مختصر سا یہ پروگرام، یہ ایک نشست ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دو ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک اللہ کے ہاں خوش نصیب اور دنیاوی اخروی لحاظ سے کامیاب ہے، اور دوسری بد نصیب دنیاوی اخروی لحاظ سے ناکام ہے۔ ہم بسا اوقات اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ غلط سمت پہ لے جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت، پیسہ اور کرسی، اس طرح کی چیزیں انسان کو باعزت بناتی ہیں، اس طرح کی چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ حالانکہ مال و دولت اور یہ عہدے اور یہ چیزیں انسان کو عزت نہیں دیتی۔ انسان جن چیزوں میں عزت ڈھونڈ رہا ہے وہ راستہ غلط ہے، وہ چیزیں غلط ہیں، وہاں عزت نہیں ہے۔ عزت اگر ہے تو اللہ کے دین میں ہے اور قرآن میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور اس سے بڑا خوش نصیب خوش بخت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دے، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے قبول کر لے، جس کے سینے میں قرآن آ جائے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین جس کے لیے اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، یہاں کامیابی کے لیے کوئی مال و دولت کو شرط نہیں بنایا گیا۔ کامیابی کے لیے کوٹھیاں، بلڈنگیں، کاریں، کارخانے، ان کو بالکل شرط نہیں بنایا گیا۔ کامیابی کا راز جو مضمر ہے وہ قرآن میں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے فرمان میں ہے۔ فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جب انسان اسلام کے لیے قبول ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کے لیے اللہ اسے قبول کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، قرآن نے جن چیزوں کو جائز کہا انہیں پہچانتا ہے اور جن چیزوں کو ناجائز کہا انہیں پہچانتا ہے۔ انسان جب اتنی اویئرنس رکھتا ہے کہ وہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، تو قرآن اسے کس چیز سے تعبیر کرتا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس میں اس کے شب و روز گزرتے ہیں، لیل و نہار گزرتے ہیں، اس کی نشست و برخاست قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے۔ بھلا ایسا بندہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا، ایسا بندہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہوگا جس نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنایا ہے دین کی تعلیم حاصل کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے نافع علم کی دعا کر کر کے اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ خوش نصیب ہے۔ اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، کس بارے میں؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم بھی لیا جائے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ قرآن کریم
جو ہے اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، وہ ذکر ہے کہ جس کو انسان اگر نظر انداز کر دے، جس کو انسان اگر چھوڑ دے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے میں اس بندے کو دنیاوی طور پہ بھی ذلیل اور رسوا کر دوں گا، اور اخروی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو قرآن نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، جن کے دل سخت ہیں قرآن کی تعلیمات سے، جن کے دل سخت ہیں کہ وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کے اندر دنیا کی محبت ہے، ان کے اندر جو ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں ان کو، وہ کہتے ہیں یہ جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، وہ دنیا کی زندگی کو سب کوئی سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ قرآن سے آشنا نہیں ہوتے تو در حقیقت آپ اپنے معبود سے آشنا نہیں ہیں، اپنے خالق اور مالک سے آشنا نہیں ہیں، اپنے رازق سے آشنا نہیں ہیں، اور جب آپ اپنے رب سے آشنا نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھکتے نظر آئیں گے، اللہ کے سوا غیروں سے مانگتے نظر آئیں گے، اور دنیا کا جو حبدار ہوتا ہے، دنیا کا جو طلبگار ہوتا ہے، ناظرین یاد رکھیے گا دنیا کا طلبگار ڈرپوک ہوگا، بزدل ہوگا، اور بزدل بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ مال سے محبت کرے، مال دینے والے کو نظر انداز کرے، وہ بزدل ہوگا، اور بزدل جگہ جگہ پہ مددیں طلب کرتا ہے، کبھی وہ زندے انسانوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی وہ مردہ انسانوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی جہاں پر کوئی جھنڈی دیکھے گا وہیں پہ جھک جائے گا، جہاں کسی کو دیکھے گا اس کی ظاہری اور اس کی بالکل نکارہ طاقت کو اس کے سامنے گر جائے گا۔ ایمان والا بندہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ دوسرا بدبخت بندہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ من اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ اور لوگوں مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کس سے بڑا؟ اللہ فرماتا ہے یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو زندے خدا کو چھوڑ دے، جو زندے خدا کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیرائے، ان کے سامنے ماتھے ٹیکے، یا ایسے زندے انسانوں کے سامنے جو خود بے روپیے ہیں اور جو خود بہت بڑے بیوپاری ہیں، انسان کے مال کے خریدار ہیں، اس کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، یہ ان کے بیوپاری ہیں، اور یہ ان کے سامنے جا کے ان سے مانگتا ہے، اور ان کو جو مر چکے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے مانگتا ہے، ان کی مورتیوں کے سامنے مانگتا ہے، ان کی تصویریں لگا کے گھروں میں ان سے مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک رتی برابر یہ کوئی چیز اس کو دے بھی نہیں سکتے، اس کی سن بھی نہیں سکتے، اور اس کی رتی برابر کوئی مراد پوری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ جب وہ ان سے دعائیں مانگتا ہے تو وہ اس کی دعائیں سنتے ہی نہیں ہیں، جب یہ سنتے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ دیکھیں نا، سب سے پہلی چیز ہے سنتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ سنیں گے پھر وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے جو سوال کیے، اس میں سب سے پہلا سوال ہی یہ تھا، ابا جان، اے میری قوم، آپ جن کی پوجا کرتے ہیں، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، حل یسمعونکم، کیا وہ آپ کی پکار سنتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں؟
کیا وہ آپ کے اس رونے دھونے کو سنتے ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم نے تو واضح کہہ دیا، وہاں ابراہیم نبینا علیہ السلام جب اپنے والد سے اور قوم سے مخاطب ہیں تب بھی یہی سوال کرتے ہیں هل يسمعونکم، اور یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ احقاف میں کہ آپ ان کو پکاریں، وہ قیامت تک آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ وہ آپ کی دعاؤں سے غافل ہیں، پردوں کے پیچھے سے سننے جاننے دیکھنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ جی اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ رکھ میرا بندہ مجھ پر، میں وہ ذات ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جب تو ان کے پیچھے جائے جو خود مردہ ہیں تو وہ تیری پکارے کہاں سے سنیں گے؟ آج کا یہ چھوٹا سا میسج یہی ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا، دین اسلام کے لیے قبول کر لیا، اور بد نصیب وہ ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا اور دنیا کے اندر اس طرح پھنس گیا کہ اپنی مدد کے لیے بھی دنیا داروں سے ہی دعائیں کرتا رہا۔ اللہ ہمیں قرآن سے آشنا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔